ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، جس مٹی سے انسان کا خمیر اٹھتا ہے، اس سے محبت ہونا فطری امر ہے. اور یہ صرف انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر چرند و پرند کا یہی حال ہے. ہر ذی روح اپنے مسکن سے قدرتی محبت رکھتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے. یاد رکھیں، لفظ وطن جس قدر پیارا لفظ ہے، اس کا مفہوم بھی اسی قدر وسیع ہے. ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے، ایک پھول کے لیے اس کی ٹہنی وطن ہے، ایک بچہ اپنے گھر ہی کو وطن سمجھتا ہے. انسان ہی کیا، ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے. پرندہ اپنے آشیانے سے بچھڑ جائے تو بے حال ہو کر چلانے لگتا ہے. بچہ اپنے گھر کو دیکھ نہ پائے تو سسک سسک کر جان کھونے لگتا ہے. کسی بلی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے بہت دور چھوڑ آؤ تو مشہور ہے کہ وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوگی. مرغی کو اپنے ڈربے سے اتنی ہی الفت ہوتی ہے جس قدر کسان کو اپنے کھیت سے ہوتی ہے. اس طرح ایک دردمند انسان کی نظر میں خاک وطن کا ایک ایک ذرہ قابل قدر اور قابل عظمت ہوتا ہے. انسان کو وطن کا کانٹا پردیس کے پھول سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے. وطن کی یاد انسان کے دل میں ایسی نقش ہوتی ہے کہ ساری عمر محو نہیں ہو سکتی. وطن سے دور ہو تو وطن کی یاد رہ رہ کر ستاتی ہے. جس گھر میں بچہ پلتا ہے، اس کا چپا چپا اس کے ذہن میں قائم رہتا ہے. اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کی چھتیں، اس کا دالان، اس کی سیڑھیاں، اس کا طول و عرض، اس کا محل و وقوع کا نقشہ ہمیشہ اس کے دماغ میں نقش رہتا ہے. جن گلی کوچوں میں بچہ کھیلتا ہے، ان گلی کوچوں کی یاد بچے کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتی. بچپن کی یادیں ساری یادوں سے زیادہ دیر پا ہوتی ہیں. وطن کی محبت انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. وطن سے محبت رکھنے والے اپنی حب الوطنی پر کسی سے سرٹیفکیٹ کے اور کسی سے انعام کے کبھی خواہش مند نہیں ہوتے. وہ اپنے وطن کی ببودی کے لیے ذاتی اغراض اور اپنے بڑے سے بڑے فائدوں کو بھی بے دریغ قربان کر دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں ہی دل ہو جہاں ہمارا. پیارے بھائیوں، ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے. اس نے ہمیں اپنی گود میں پالا ہے، جھولے جھلائے ہیں. ہندوستان کا ہر ایک واسی اس ملک اور وطن کو اپنی ماں سمجھتا ہے. انسان کو وطن کی ہر چیز سے طبعی انس ہوتا ہے. پردیس میں خواہ کتنے ہی دل فریب نظارے ہوں، خواہ کیسی ہی راحت میسر ہو، لیکن وہ وطن کو کبھی نہیں بھول سکتا. ہمارے ملک کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. نیز مذہب اسلام نے بھی وطن کی محبت اور اس سے وفاداری کا سبق دیا ہے. اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانان ہند نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا لہو بہایا ہے اور جانوں کی بے دریغ قربانیاں دی ہیں. برطانوی سامراج کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ان سے نبرد آزما رہے اور ان کے خاتمے تک جد و جہد جاری رکھی اور ملک کو آزاد کرا کر ہی دم لیا. آج کے یوم آزادی کے اس عظیم تاریخی دن کی تقریبات کے انعقاد کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے اور وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں.
موجودہ حالات میں اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں تاریخ سے واقف رہیں۔ یاد رکھیں کہ آزادی ہند کی تاریخ انتہائی طویل ہے۔ آج کے اس عظیم دن پر ہم تمام اپنے ان جیالوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی جہد مسلسل نے اس وطن کو آزادی دلوائی۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں آج کا دن ایک عظیم تاریخی دن ہے، آج کا دن جہاں خوشیوں بھری یادیں لاتا ہے، ہر بھارت کے شہری کے دل میں خوشیوں کے احساسات جاگتے ہیں، وہیں آج کا دن اپنا جائزہ لینے کا اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ یاد رکھیں اس ملک کو آزادی دلانے والے جیالوں کا خواب تھا کہ اس ملک میں ہر ایک شخص اطمینان، چین و سکون، عزت کی زندگی گزارے گا، ہر ایک کو یہاں انصاف ملے گا، ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، اس ملک میں انصاف کا دورہ ہوگا، کسی طرح کی کوئی تفریق کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، چاروں طرف امن ہوگا، یہاں بسنے والے کروڑوں شہری الگ الگ مذاہب پر یقین رکھنے والے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ایک مثال دنیا بھر کے لیے قائم ہوگی۔ رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود، مذہب اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود محبت، اکتائیت، یگانگی، ہم آہنگی، رواداری کے ساتھ پرامن زندگی، پرامن سماج، پرامن معاشرہ اس ملک میں قائم ہوگا۔ کاش ان جیالوں کا یہ خواب پوری طرح شرمندہ تعبیر ہو جائے اور میرا یہ پیارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، یہاں کوئی کسی پر ہرگز ظلم نہ کرے، میرے اس پیارے ملک سے دھوکہ دہی ختم ہو جائے، اس دیش کا بچہ سچ بولے، یہاں کوئی جھوٹ نہ بولے، یہاں ہر ایک دوسرے کے کام آنے والا بن جائے، غریبوں، دردمندوں، ضعیفوں سے محبت اور ہمدردی یہاں رواج پا جائے، برائیاں یہاں سے دور ہو جائیں۔ تو آئیں یاد رکھیں کہ جہاں آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، وہیں آج کا دن اپنے احتساب کا بھی دن ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر دوبارہ مضبوط ارادوں کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بھی ہے۔ آئیں آج اپنے احتساب کا فیصلہ کریں، نیز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کریں۔ آزادی کے معماروں نے جس پیارے بھارت کا خواب دیکھا تھا، جس کی جھلک بھارت کے آئین اور دستور میں واضح نظر آتی ہے، اس کے پریمبل میں نظر آتی ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا، ایکویلٹی، برابری، بھائی چارہ اور اخوت جس کی شان ہے۔ یاد رکھیں سارے بھارت کے انسان بھائی ہیں، ان کے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ دراصل اونچا صرف وہ ہے جس کا کیریکٹر اونچا ہو، اور نیچا وہ ہے جس کا کیریکٹر نیچا ہو، چاہے وہ کتنے ہی اونچے خاندان سے بلانگ کرتا ہو۔ بس آئیں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنے دل کے عمیق گہرائیوں سے آپ سب کو اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک ملک کے ہر شہری کو، ہر سماج کے، ہر دھرم کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، امن و امان، بھائی چارگی کو یہاں پر رواج عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔